بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی یہ مجلس میں آپ تمام کا پھر ایک بار استقبال ہے. گزشتہ درسوں میں ہم نے اس بات کے متعلق کچھ احادیث نبویہ ہم نے سنا کہ بچوں کے ساتھ ہم رحیمانہ سلوک کریں، اچھا سلوک کریں. اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بچوں کے درمیان اچھے سلوک کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں. ان کے ساتھ شفقت بتانے کے معاملے میں، ان کے ساتھ محبت کرنے کے معاملے میں، ان کے ساتھ جائیداد اور وراثت کے معاملے میں، تمام معاملات میں ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کریں، ایک جیسا سلوک کریں. اگر ایسا نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بس یہی ہوگا کہ ان کے درمیان حسد، دشمنی اور آپس کی رنجشیں پنپنے لگیں گی. جب دیکھیں گے کہ ایک دوسرے پر فوقیت دے رہے ہیں والدین، تو ان کے درمیان دشمنیاں پنپنے لگیں گی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا رحیمانہ سلوک اولاد سے یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آپ ان سے صحیح محبت کرتے ہیں اور ان کے درمیان آپ لوگ صحیح انصاف کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث روایت کی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایک زمین تحفے میں دی. میرے ابا نے مجھے ایک زمین تحفے میں دی اور میری امی چاہ رہی تھی کہ میں اس معاملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیا جائے. تو میرے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نعمان ابن بشیر کو ایک زمین تحفے میں دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعطیت سائر ولدک، کہا کہ تم نے نعمان ابن بشیر کو جس طرح زمین دی ہے تحفے میں، کیا اسی طرح تم نے اپنے سارے بچوں کو تحفہ دیا ہے؟ سارے بچوں کو اسی طرح تحفہ دیا ہے؟ تو میرے ابا نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وعدلوا بین اولادکم وفی روایہ لا اشہد علی جور. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے ابا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. میں کسی ظلم پر گواہ بننا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے انکار کر دیا. اور امام مسلم کی اور ایک روایت جس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہاری اطاعت میں برابر ہوں، حسن سلوک میں برابر ہوں؟ تو ایسا مت کرو کہ ایک اولاد کو، ایک بچے کو زمین دو اور دوسروں کو محروم کرو. تو یہ حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اولاد کے بیچ ظلم، جور اور ان کے درمیان غیر مساویانہ سلوک ہوتا ہے تو یہ چیز ان کو ماں باپ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ بنتی ہے. اس طرح کے سلوک سے جب بچوں کے درمیان غیر مساویانہ سلوک ہوتا ہے تو اس طرح کے سلوک سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے درمیان وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے درمیان اس طرح کا آپسی تعلق ختم ہو جاتا ہے اور دشمنیاں پنپنے لگتی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بوڑھے آدمی آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو
جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کر دی. آنے والے بڑے بزرگ ہیں, بوڑھے آدمی ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے لوگ دھڑ سے ہٹ جاتے اور ان کو جگہ دیتے, لیکن ان کو جگہ دینے میں تاخیر کی اور مجلس میں ان کے لیے وسعت یعنی کشادگی پیدا نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے, یعنی ہم میں سے ایسا آدمی نہیں ہو سکتا ہے جو بڑوں کو عزت نہ دے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ترمذی کی حدیث ہے. عمر بن شعیب اپنے ابا سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا جو بڑوں کو عزت کو نہ جانتا ہو اور چھوٹوں پر رحم کرنا نہ جانتا ہو. تو یہ دونوں حدیثیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچوں پر آدمی رحمت اور شفقت کا جذبہ اپنے دل میں رکھے, رحم و شفقت کا جذبہ اپنے دل میں رکھے. اور یہ ساری چیزیں ہیں, اگر ان چیزوں کو آدمی بجا نہیں لاتا ہے, اس پر عمل نہیں کرتا ہے, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل چھوٹوں کی شفقت سے خالی ہے. اور اس میں ایک بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو ملتی ہے, اور اس حدیث کو ہم سنیں گے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دو کانوں نے سنا اور میرے دو آنکھوں نے دیکھا. کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور یا حسین کے دو ہاتھوں کو پکڑا اور کہا وقدمیہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن اور حسین کے دو ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور ان کے دونوں قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارقا یعنی چڑھو. تو ایسا ہوا کہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چڑھنے لگے, چھوٹے بچے تھے, چڑھنے لگے حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بالکل چڑھتے چڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنے دونوں پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا افتح فاک ثم قبل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس بچے سے محبت فرما, میں ان سے محبت کرتا ہوں. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, الادب المفرد کی روایت ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے بچے کے ساتھ اپنی شفقت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ کی یہ انسیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں سے کتنا پیار تھا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شفقت تھی. اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی عشرۃ من الولد, میرے 10 بچے ہیں لیکن میں کسی کو پیار نہیں کرتا. یہ عجیب بات ہے جو اتنا فرق ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں اور اس زمانے کے لوگوں کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنے میں کتنا بڑا فرق تھا. اسی طرح ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں لیتے تھے اور ان سے لاڑ و پیار کرتے تھے, یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پیشاب کر دیتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا, کوئی غصہ نہیں ہوتے تھے, کوئی کسی جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتے تھے رحمت للعالمین, اور غصہ نہیں ہوتے تھے. اور جیسے یہ حدیث جو ہمیں بتاتی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے نے پیشاب کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب پر پانی کی چھینٹیں ڈالے. صحیح مسلم کی روایت ہے.
ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اتیا بصبی، اور وہ بچہ ایسا تھا جو دودھ پیتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس بچے نے پیشاب کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پانی کو اس پیشاب پر کی جگہ ڈال دیا یا چھینٹے ڈالے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی مثالیں ہم بچوں سے شفقت کی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتے تھے، نماز ہلکی کر دیتے تھے، نماز مختصر کر دیتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بتاتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد اطالتها، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز لمبی کروں، فاسمع بكاء الصبي، تو اچانک مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں جانتا ہوں کہ اس بچے کے لیے اس ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں جو بچہ روتا ہے، تو اس ماں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اور اس بچے کا خیال رکھتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو سارے جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، ماں باپ پیرنٹس جتنے ہیں، ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اپنے دل میں رحم کا جذبہ رکھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو رحیم ہے آپ پر رحم کرے گا۔ یہ رحمان کی صفت کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ کسی بھی نیکی کو آپ ہلکی حقیر نہ سمجھیں، گرچہ کہ وہ نیکی کتنی ہی کم نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کی حالت کو بتاتا ہے، اس زمانے کے ماحول کو بتاتا ہے کہ کس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا، اس وقت کی صحابیات اور صحابہ کی زندگیاں کیسی سیدھی سادی ہوتی تھیں۔ اس حدیث کو غور سے سنیے۔ حدیث کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر عورت، اس زمانے میں ایک فقیر مسکین عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین ہم تمام کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، اور وہ خاتون، وہ عورت بالکل مجبور غریب عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں بہت ٹٹولا کہ کوئی کسی چیز سے اس خاتون کی مدد کریں، سوائے 3 کھجوروں کی کوئی چیز نہ ملی۔ تو اس عورت کو انہوں نے وہ 3 کھجور دے دیے، تو اس عورت نے، وہ اپنے بھوکے بچے اس کے ساتھ تھے، تو اس نے وہ 2 بچوں کو 2 کھجور دے دیے، اور 1 کھجور اس خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا کہ کھائیں گے، باتوں میں تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے فَأَكَلَ، وہ 2 بچوں نے 2 کھجور کھا لے، وَنَظَرَ إِلَىٰ أُمِّهِمَا، اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ بچے بھوکے تھے، 1 کھجور سے شاید ان کا پیٹ نہیں بھرا، اور بھرتا بھی کیسا 1 کھجور کھانے سے۔ کہا کہ پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، تو ماں کا دل کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں فَعَمِدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ، تو اس ماں نے وہ 1 کھجور جو اپنے لیے اس نے بچا کے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے، اور 2 بچوں کو 2 کھجور اس نے دے دیا، 2 کھجور کے ٹکڑے دے دیا۔ فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، تو کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا اس نے 2 بچوں کو دے دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا
کہ اس خاتون نے ایسا کیا جو میرے پاس آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يُعْجِبُكِ مِن ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر رحم کر دیا اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کی بھوک پر، ان کی اس خواہش پر اس نے بچوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت پر رحم کر دیا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک فقیر محتاج عورت کی کہانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہے، جس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے 3 کھجور دیتی ہیں، اور جیسے حدیث بتاتی ہے کہ آخر میں اس نے اپنا کھجور جو اس نے بچایا تھا، بھوکی رہ کر اس نے وہ کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو کھلا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت سنی تو کہا یہ مثال ہے بچوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کی، اور یہ رحم ہے اللہ تبارک و تعالی بچوں کے لیے ماؤں کے دل میں ڈالتا ہے. مائیں اپنے بچوں کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہیں، بڑی رحیمانہ سلوک کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کیفیت کو بڑی تعجب کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر رحم کر دیا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ آج اولاد کے ساتھ مائیں جو کچھ مشقت اٹھاتی ہیں، جو کچھ مصیبت اٹھاتی ہیں، پریشانیاں اٹھاتی ہیں، ان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ سے اپنے اجر کی امید رکھنی چاہیے کہ بچوں کے معاملے میں جو کچھ وہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں تو اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچے جو کچھ آپ اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ خیر کریں گے. یہ تو بچوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کے مقابلے میں بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ملے گا وہ تو بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیں گے اس کے بعد وہ خیر و ابقا، بہت باقی رہنے والا ہے، بہت بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے بتانی ہے، غور سے سنیں، اور پھر سننے اور سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی کوشش کریں. کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا بھی کبھی کبھار قبول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ بچوں کی، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ویسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے بد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد قبول کرتے ہیں، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. دعوت الوالد ودعوت المسافر ودعوت المظلوم. ایک والدین کی دعا ہے، ایک مسافر کی دعا ہے، اور ایک مظلوم کی دعا ہے جس پر کوئی کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے دعوت الوالد علی ولدی، اس میں تو دعا کی بات ہے. اور ایک روایت میں ہے ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ پر رحم، ماں باپ کا اولاد کے لیے رحیمانہ سلوک اختیار کرنا، اولاد پر رحم کرنا، جو ہمارے اس ٹاپک کا، ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے، اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کے ساتھ رحیمانہ سلوک کا یہ بھی مطلب ہے کہ اپنے اولاد کے لیے کسی بھی وقت بد دعا کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں. یہ بھی بچوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کا ایک موقع ہے. ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں کبھی الفاظ نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز قبول ہو جائے، اور پھر ہم ندامت کرتے رہیں اور کف افسوس ملتے رہیں کہ کیسے الفاظ ہم نے اپنی زبان سے نکال دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا، کہا لا تدعوا علی انفسکم، دیکھو اپنے آپ پر کبھی بد دعا نہ کرو. بہت سارے لوگ ہیں
باتوں باتوں میں کہتا ہے ارے اس دنیا سے تو خبر اچھی ہے، اس سے یہ اچھا ہے. کہا کہ نہیں، ایسا مت بولو. لا تدعوا على انفسکم، لا تدعوا على انفسکم، کبھی بھی اپنے اوپر بددعا کے الفاظ استعمال نہ کرو. ولا تدعوا على اولادکم، اور پھر اپنے اولاد پر بددعا نہ کرو. ولا تدعوا على اموالکم، اور اسی طرح اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ کی موٹر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے خیز سے آدمی اپنے پاؤں سے اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کیسی بائک ہے جو سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، کیسی کار ہے جو سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، یہ کیسا گھر ہے جو تنگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا مت کرو. اپنے آپ پر بددعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بددعا نہ کرو، اپنے کسی جائیداد اور املاک پر بددعا نہ کرو. کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے زبان سے الفاظ جو نکل رہے ہیں ایسے وقت میں نکل رہے ہیں کہ وہ قبولیت کا وقت ہے اور وہ چیزیں مقبول ہو جائیں، اور پھر آپ کا پھر افسوس ملتے رہو، ندامت کرتے رہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آدمی اپنے مال پر، اپنے اولاد پر بددعا کرتا ہے کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے ہیں تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو آدمی کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں ہی کہتے ہیں هذا من جہل الانسان وعجلته، یہ انسان کی نادانی ہے، اس کی جلد بازی ہے کہ وہ اپنے آپ پر کبھی بددعا کر لیتا ہے. ارے یہ زندگی سے مرنا اچھا، العیاذ باللہ. کتنے لوگ ہیں ایسا کہتے ہیں. کبھی اپنے اولاد پر بددعا کرتا ہے، کبھی اپنے مال پر بددعا کرتا ہے غصے کی وجہ سے، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہیں. اگلا موضوع ہمارے ساتھ ہے کہ بچے دنیا کی زینت ہیں، اولاد دنیا کی زینت ہیں. اگلی مجلس میں ہم اس کا ذکر سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرمودات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.